آج کے سرمن کی طرف ہم رجوع کریں اور کوشش کروں گا کہ ہم جلدی اس کو وائنڈ اپ کریں. اور جو ٹائٹل ہے وہ نیپال کھولنے کے لیے، اور میں نے بتایا تھا کہ کچھ دنوں سے ہم ان پیغامات کو جو ہے وہ سن رہے ہیں روح القدس کے تعلق سے. تو آج کا جو ٹائٹل ہے نیپال کھولنے کی روح، اسپرٹ آف اڈاپشن. حوالہ دیکھیے رومیوں کا خط 8واں باب. رومیوں کا خط مقدس پالوس رسول کا رومیوں نام خط 8واں باب ہے اور 14ویں آیت سے. اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالے ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث ہی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرط یہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. ایک اور حوالہ غلطیوں کا خط اور اس کا 4واں باب اور اس کی 4تھی آیت سے. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالے ہونے کا درجہ ملے. چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے وارث کی. وارثیوں کا خط 1 باب اور اس کی 5ویں آیت یا 3ری آیت سے پڑھتے ہیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالت بیٹے ہوں. یہی جو ہمارا ٹائٹل ہے، لے پالت فرزند اور ڈاکٹر سن. اور یہ جو اڈاپشن کا کام ہے، یہ پالت ہونے کا کام ہے، یہ یاد رکھے کہ اسی کے خط میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ کب سے ہے؟ بنائے عالم سے پیشتر. یہ آج سے نہیں ہے. یہ کب سے ہے بولیے؟ اسی کے خط میں پڑھا نا اپنے 5ویں آیت کہ چنانچہ اس نے اپنی نیک ارادے کے موافق ہمیں کیا بنائے عالم سے پیشتر. تو بنائے عالم کا کیا مراد ہے پیشتر؟ اس کا مطلب ہے کائنات بننے سے پہلے، آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے، انسان کی تخلیق سے پہلے. یاد رکھیں کہ ہم جو خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اس کے مائنڈ میں ہے کہ اسے نیک ارادے کے موافق تو خدا ہمارے لیے پلان رکھتا تھا. آج سے نہیں، 2000 سال پہلے نہیں، بلکہ یاد رکھیں کہ اصل سے میں خدا کے مائنڈ میں اصل سے ہوں. اور یاد رکھیں کہ میں اسی طرح دیکھوں گی. اسی طرح آپ سب جتنے ہیں جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، آپ بھی اصل سے خدا کے جو ہے وہ فرزند ہے. یہ اصل سے ہے، یہ آج سے جو ہے وہ نہیں ہے. یہ کب سے بولیے؟ ازل سے. خدا نے پلان کیا ہے ازل سے
کہ ہم اس کے لیے پالک بیٹی اور بیٹیاں. اور یہ بائبل مقدس کی خوبصورت تعلیم ہے اور ڈاکٹر کا جو عمل ہے. اور یہ دنیا داری کے نزدیک یہ بڑا عجیب ہے. وہ کہتے ہیں تم یسوع کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے کہ بھئی یسوع کو چھوڑو, ہم خدا کی بیٹے, ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں. یسوع کی تو بات کی بات ہے, وہ تو اکلوتا ہے, بہت انسان ہے, تو ہم کیا ہیں؟ ہم بھی اس کے بیٹی بیٹیاں ہیں. آمین بولیے آمین. اور یہ کب سے ہے؟ بنائے عالم سے پیش سے تو اس نے اپنی مرضی سے نیک ارادے سے لکھا ہے کہ تاکہ ہم اس کے لیے پالک بیٹی اور بیٹیاں ہوں. اور یہ بہت زبردست بات ہے. کاش ہمیں جو ہے وہ سمجھ آئے اس بات میں. جیسے بھائی کبیر بھی بہت سارے ہمیں پتہ نہیں ہے برکات تھا. اس سے برکات پڑے گا ہمارے خداوند یسوع مسیح کے باپ اور خدا کی حمد جس سے ہمیں بھی اسی کہ ہمیں بھی آسمانی مقاموں میں لکھا ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. ایوری کائنڈ آف ہر طرح کی. کہتے شاید یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں. اور آپ ایک ایک ورڈ پہ غور کیا کریں جب پڑھتے ہیں بائبل, ایک ایک ورڈ پہ. میں ایک ایک ورڈ پہ غور کرتا ہوں, رک جاتا ہوں اس میں اور اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں. گریک میں دیکھ لیا, ہیبریو میں دیکھ لیا, اور گہرے طور پر دیکھ لیا ایک ایک ورڈ پہ. اور یہ بڑے زبردست رسولوں نے ایکسس کیا اس بات پر کہ ہر طرح کی اس نے ہمیں روحانی برکت جو ہے وہ آسمانی مقاموں میں بخشی ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اس سے کہتے ہیں کیونکہ ہم اس کے لے پالک اور ڈاکٹر سنس اینڈ ڈاٹرز ہیں. اور یہ بہت خوبصورت تعلیم ہے بائبل کی. اور اس تعلیم نے یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر ہلچل مچا دی. دنیا کے لوگ حیران ہوتے ہیں جب وہی یہ تعلیم سنتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا باپ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیسے باپ کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کلام میں یسوع نے کہا جب تم دعا کرو تو کیا کہو؟ اے ہمارے باپ. تو باپ کے جس کا مطلب بچے بیٹے بیٹیاں. اور یہ بڑا استحقاق ہے, یہ بڑی ایک ذمہ داری ہے. استحقاق بھی ہے, ذمہ داری بھی ہے. کہ مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں باپ تمہیں ثابت کروں کہ میں بھی ہوں, میں بھی ہوں. وہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی تو ہے, تو کرائسٹ کے تعلق سے اس نے کیا کہا؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. یہ مطلب ہے کہ یہ ذمہ داری بھی ہے اور کرائسٹ نے کہا. اور میں آگے چل کر وہ حوالہ دیکھوں پڑھوں گا اور آپ کیا وہ خوش ہو گے. یہاں پر جو دو حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں وہاں پہ لکھا ہے کہ ہم اس کو ابا 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 لفظ ہے دونوں حوالوں میں. ابا بولیے ذرا, آپ سب بولیے ابا, کئی طرح ابا. ارامی کا یہ لفظ ہے, مطلب اس کا فادر ہی ہے. ارامک ورڈ ہے, اس کا مطلب فادر, فادر باپ. تو رسولوں نے یہ بڑی تعلیم دی اور یہ یاد رکھیے کہ یہ ہوا کیسے ہے. یہ تھرو ہولی اسپرٹ ہوا ہے. اب آپ پھر دیکھیے کہ روح کے کام, روح کا فنکشن, روح کو کیا کس طرح آپریٹ کرتا ہے. اور یہ روح کو جو ہے وہ انعام گفٹ ہے, اور یہ بہت بڑا گفٹ ہے. یاد رکھیے روح خدا کی خدا ہے, اور صرف اسپرٹ برینڈ نہیں ہے. اور یسوع جب گیا آسمان پر اسے کہا میں جاتا ہوں مددگار بھیجوں گا. تو کہیں پر لفظ باپ کا روح آیا ہے اور کسی جگہ پر مسیح کا روح, بیٹے کا بھی روح آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب باپ تو
वकील तो तीनों पर्सनैलिटीज हर पीरियड के अंदर है। याद रखेंगे कुछ पीरियड्स मखसूस भी है। पुराने जमाने में जब बाप वकील करता है तो उस बेटे का रूप, बाप का रूप होता है। और फिर जब मसीह इस दुनिया में आया तो फिर मसीह का रूप, ठीक है। तो मतलब है कि बाप के साथ भी रूह था, बेटे के साथ भी रूह है। और याद रखिए फिर आज मैं और आप जो पालक बेटे बेटियां हैं, क्राइस्ट ऊपर गया तो उससे रूह जो है वो हमारे लिए भेजी है। तो आप देखिए बाप के साथ है, बेटे के साथ है, और हम जो पालक हैं हमारे साथ भी है। वो हमसे जुदा नहीं है। और ये याद रखिए कुछ के बगैर अब्बा कोई कह ही नहीं सकता। तो कैसे कहे? जो हवाला मैंने पढ़ा लिखा वहां पर कि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली, याद लिखा, बल्कि पालक होने की रूह मिली। और आगे क्या लिखा? जिससे, अब देखिए फिर मैं कह रहा हूं लफ्जों पे भी गौर करना चाहिए। क्या लिखा वहां पर? जिससे। देखिए जरा दोबारा देखिए जरा, गलतियों का चौथा भाग। सॉरी वो रूमियो आठवां 15वीं आयत जरा देखिए जिनके पास बाइबल है। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि आगे बोलिए पालक होने की रूह मिली। आगे बोलिए जिससे। अब क्या मतलब है? ये भी पालक होने की रूह से, जिससे हम उसको अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। तो भाई ये तो थ्रू होली स्पिरिट है, ये तो रूह के बगैर नहीं है। और आप देखिए कि कितना बड़ा ये काम है पाक रूह का हमारी जिंदगियों के अंदर, ईमानदारों की जिंदगियों के अंदर, क्रिश्चियंस की जिंदगियों के अंदर, बिलीवर्स की जिंदगियों के अंदर, कि उसको अब्बा ही नहीं कोई कहकर पुकार है, थ्रू होली स्पिरिट है। और लोग चाहे जो इस बात को नहीं समझ गया तो यही कहते हैं कि शायद दिलों के अंदर पता नहीं पाप है कि नहीं है। तो भाई तू जो अब्बा कह रहा है तो उसी की बदौलत तो कह रहा है, तो कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता। ये खुदा का रूह है। कहते लिखा जिससे, क्यों हम कहते हैं वजह क्या है कि भाई हमें गुलामी की रूह नहीं मिली ना, जिससे फिर डर पैदा हो। तो गुलामों को गुलाम कह सकता है अब्बा, कोई गुलाम बोलिए जिसके बात आओ कह नहीं कर सकते। अब्बा कोई गुलाम नहीं था कह सकता, क्योंकि वो तो मालिक कहता है। अब्बा यानी कोई गुलाम नहीं था कह सकता, कभी किसी गुलाम ने कहा नहीं, कोई नहीं था कह सकता अब्बा, उसको नहीं अब्बा नहीं था कह सकता, क्योंकि गुलामी के अंदर है स्पिरिट जो है वो स्लेवरी की है। और वो स्पिरिट उसे कहती है भाई तू मालिक है, झुक डरते रहते थे। और फिर छोटे बात में लिखा है कि गुलाम में और बच्चे में कोई फर्क नहीं है। गुलाम में बच्चे में, क्योंकि गुलाम को भी अपने राइट्स का नहीं पता और एक बच्चे को भी अपने राइट्स का नहीं पता। और आज आप देखेंगे बहुत से ऐसे हैं जिनको वाकई वो राइट्स का नहीं पता, अपने राइट्स क्या है वो पता ही नहीं था। तो बच्चे इससे मतलब वो बच्चे हैं। तो आप देखिए शरीयत वालों को बच्चे कहा पलूस से गलतियों के खात में, तो उन्हें भी राइट्स का नहीं पता और वो फिर से शरीयत की तरफ जा रहे हैं। तो पलूस से उनको क्या कहा, बच्चे आप
तुम बच्चे हो भी ना, क्योंकि हमें राइट्स का ही नहीं पता। तो बिल्कुल इसी तरह बाजों को नहीं पता, वजह कर वो बच्ची रहती है, ना सीखना, ना किसी से पूछना, ना पढ़ना। यहाँ पर स्टडी मीटिंग होती है, बहुत थोड़े बहन भाई आते हैं, ठीक है मेरी कैसे पता चलेगा? तो राइट्स का पता नहीं है, तो लिखा उनको जो है वो पलूस सून को बच्चे कहता है। और अब आप देखिए कई दफा जो लोग हैं वो समझते हैं कि इजराइल के सब कुछ है, वही बेटे भी नहीं। खुदा ने याद रखी कि उनको चुना था, एक खानदान दिया खुदा ने, अब्राहम का खानदान दिया, लेकिन खुदा का मकसद ये नहीं था कि सिर्फ वही है। खुदा का मकसद क्या था कि अब्राहम के जरिए से वही कहा खुदा ने, लेकिन उसी से जमीन के बड़े सख्त मिले बरकत पाएंगे ये सब। तो ये फिर मसीह के जरिए से जो है वो हुआ, कि उसी पर ईमान लाने के जरिए से हम जो है वो उस खानदान में, जिस खानदान को खुदा ने चुना, हम उसका जो है हिस्सा बन जाते हैं। और ये पारिक होने का जो है वो रूह होता है कि खानदान खुदा ने वो चुना और वो भी गुलामी में चले गए, और खुदा ने उनको भी छुड़ाया गुलामी में से, और फिर हमें जो है वो पारिक होने का रूह दे दिया जो हमारे अंदर, उनको छुड़ाया, हमें पारिक होने का रूह दिया, लेकिन जिससे हम उसको अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। तो ये भाई कलीसिया चर्च ईमानदार ये लर्न हो कि ये जो नेपाली होने का काम है, ये डॉक्टर का जो काम है, ये याद रखेंगे रूल कुछ के बगैर नहीं है, ये वही रूल कुछ करता है। और एक समय में बता रहे कि काम ही सारा रूल कुछ का है, उसके बगैर तो कोई है ही नहीं है। हम नए सिरे से पैदा होते हैं थ्रू होली स्पिरिट, हम जो है खुदा को कबूल करते हैं थ्रू होली स्पिरिट, खुदा का रूह, उसके बगैर जो है वो हम कुछ नहीं कर सकते। और वही हमारी जिंदगियों में आता है और हमें नए सिरे से पैदा करता है, और हम जो गुनाह के हाथों बिक चुके थे, खुदा उनकी सुमसी के वसीले से वो हमें लेता है और हमें उस खानदान का हिस्सा बना देता है जिस खानदान को खुदा ने चुना है। हालेलुया। अब्राहमिक फैमिली, खुदा ने उसको चुना और हम उस खानदान में जो है वो शामिल होते हैं। किंग इजराइल, वो किंग इजराइली चर्च है, बिलीवर्स है, ईमानदार है, जो अब्राहम की तरह जो है वो ईमान के वसीले से निजात जो है वो पाते हैं। तो ये जो बड़ा काम है खुदा का, क्या हम उसके पालक बेटे और बेटियां बने हैं, और ये याद रखें कि थ्रू होली स्पिरिट से, पाक रूह के बगैर नहीं है, वो हमें लेके आता है और वो हमारी जिंदगी में हमारी रूह के साथ मिलकर उनका दुआई देता है। तो ये जो डॉक्टर का आज भी कई लोग जो बच्चा डॉक्टर करते हैं तो कई दफा वो दस्तावेज लिखी जाती है, और रोमन्स में भी जब किसी बच्चे को डॉक्टर किया जाता था तो कोर्ट के अंदर वो सारा लिखा जाता था कि आज से ये जो बच्चा है इस खानदान का हिस्सा है, ये इसका खानदान है, ये इसका वालिद है, ये इसकी वालिदा है, और इसकी जो सारी प्रॉपर्टी है इनकी वो पूरा इसमें क्या है, हकदार है। और ये लिखा जाता था और गवाह होते थे, गवाह साइन करते थे। तो यहाँ पर भी जब अडॉप्शन का काम हुआ तो उनको लिखा वो गवाही देता है, यानी गवाह के तौर पर कि वो हमारा गवाह है। किस बात के लिए? कि तू खुदा का बेटा है, इस बात के लिए। शायद वो हम कई दफा ना समझे तो लोग कहते हैं नहीं यार तू है। और ये मैं एग्जाम्पल भी दे रहा था एक दफा, पिछली दफा, कि कोई बच्चा शायद वो गलियों में फिरता रहे और कोई उसे कहे भाई तू इस घर का प्रधान है, उन्होंने तुझे अडॉप्ट किया है, गोद दिया है, आज जितनी जायदाद है तुम्हारे से उसका। वो बच्चा उसको समझ लिए, वो कहता चल जा। पाक रूह भी हमारी जिंदगी में यही करता है। जब कई दफा शायद हम
کمزور ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں، تو روح القدس پھر گواہی دیتا ہے ہمارے اندر، اور وہ کہتا ہے تو اس کا بیٹا ہے، اور وہ کہتا ہے تو کیا اس کو آئی وٹنس، میں گواہ ہوں، تو پکار اس کو، اور وہ ہماری روح کے ساتھ مل کر کہتا ہے کیا ہے ابا، اے باپ کا ہیلیلویا، قرآن اس کو بات کہتا ہے. ذرا یہ جو والا میں نے کہا تھا یہ پڑھنا ہے، ہم بس اس کو فنش کریں گے جلدی سے. آپ نکالیے ذرا میرے ساتھ مرکس کی انجیل، چودہ باب اس کا، اور اس کی 36 آیت. مرکس کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 36 آیت. تو جن کے پاس بائبل ہے وہ ضرور کھولیے، اور جن کے پاس نہیں وہ ذرا دھیان سے سنیے. اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹال جائے، اور کہا آگے بلتا کہا اے ابا، اے باپ، آگے ذرا سا بولی کیا لکھا، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. میں جب اس حوالے پہ بہت کہا رہا تھا تو یہ زبردست ہے، یہ بہت زبردست ہے. کہتے ہیں باپ، کیا کہتا ہے تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. ادھر ہم ابا کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے، تیرا ہے پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یسوع کی طرح کا ایمان، اکلوتے بیٹے کی طرح کا ایمان، وہ کہتا ہے اے ابا، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو بھائی اس بات پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو حکمہ ہے نا وہ سارا کچھ کر سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے. تو یہ پہ وہ شاید کئی دفعہ سارا کچھ نہیں کر پاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ بچوں کے لیے وہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایشان جب چھوٹا تھا اکثر بازار میں جاتا تھا ساتھ، کہتا تھا پاپا جی یہ چیز، اور پھر صاحب کہتا تھا چلو پھر کبھی لے آیا جی، اب انہیں پیسے نہیں ہیں پھر لے آیا. پھر ہم جو ہے وہ کوشش ہوتی تھی میں اس کو لے لوں. تو وہی ابے کے جب کام ہوتا ہے وہ سارا کچھ وہ کر سکتا ہے. میں اور آپ جسمانی ابے ہیں، کوشش ہوتی سارا کچھ کریں، ہے کہ نہیں؟ نکاح تم میں سے کون سا باپ جس کا بیٹا اسے مچھلی مانگے اسے سانپ دے، روٹی مانگے اسے پتھر دے؟ کوئی نہیں. ساروں کو کی کوشش ہوتی ہے وہ اچھی چیزیں دے، کوشش ہوتی ہے پرووائڈ کرتے ہیں، اتنا روپیہ پیسہ لگاتے ہیں بچوں کے لیے. تو کیا تم تو پورے ہو کر اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو میں تمہیں اچھی چیزیں نہ دے گا؟ میں بتا دوں گا، میں جو تمہارا باپ ہوں. تو جس بات پہ میں کھڑا کرنا چاہوں یاد رکھیے کہ ہمارا جو ابا ہے وہ سارا کچھ کر سکتا ہے. یاد رکھیے بات کر سکتا ہے، بچے بھی کرنے والے ہو. اس بیٹے نے کیا کہتا ہے اے باپ تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. راہ میں کہتا ہے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری سے مدد کر کے تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، میرے سے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، میں بھی سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ تیری مرضی ہے کہ میں ادھر سے جاؤں تو میں جاؤں گا، میں تیار ہوں. اسی لیے ایسے نہیں کہا یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش، اس لیے کہا کیونکہ وہ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، ریڈی تھا. اسے آپ کے اندر یہی ہو کہ میں جس ہستی کے پاس جا رہا ہوں وہ مجھ سے دور نہیں ہے، غلامی کی روح نہیں ملی. ابا
جی اندر بیٹھے ہیں تو ڈرتے رہے، ابا جی بیٹھے ہیں ہاں جائیے کہ نہ جائیے، بس اتنا ہوں کئی پہ ہوتے بھی ایسے، وہ تو بڑے شوق نہ دسن گے، میں کہا چلا جاؤں ایسی سنسناہٹ ہو جاتی مجال کسی نہیں باس آتی نہیں، اوہ نہیں ابے کا جو نام ہے وہ تلفی کا نام ہے، بچے ایسے ایک کمرے باس آتی ہے، اب آج یہ چاہیے میں چاہیے یہ اسے کبھی ماننے میں نہ جھج کے ہمارے پاس غلامی کی روح نہیں ملی، اسرائیلیوں کو غلامی کی روح آج تک ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ رہے بھائی صاحب، تو پڑھنے دیکھیں چوتھا باپ پورا پڑھے، تیسرا باپ سوری پورا پڑھے، لکھا ہے کہ ہاجرہ جو ہے وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، اور اس کا جواب کیا ہے لکھا موجودہ یروشلم، آج تک غلامی پیدا ہو رہے، اور وہ کہ عرب کا کوئی سینہ ہے، یہ غلامی میں آج تک وہ لڑکوں اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، لیکن آگے کا لکھا لیکن ہماری جو ماں ہے وہ یروشلم آنے والا یروشلم وہ آزاد ہے، وہ اپنے بچوں سمیت آزاد ہے۔ میں بیان سن رہا تھا اور وہ بڑا عجیب بیان تھا، میں کسی مولانا لیکن میں جو ہے وہ اس پہ تو نہیں کمنٹ کرنا چاہتا، آپ دیکھیں گے وہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھ کیا کہ خدا نے کیا کہا، لکھا کہ ہاجرہ اس کے لڑکے کو کیا کر نکال دے، وہ وارث نہیں ہو سکتا، یہی لکھا ہے۔ اور پولس رسول کیا کہتا ہے، اے بھائیو کہتا ہم میری چرچ ایماندار، لکھا ہے ہاجرہ کے لڑکے کی طرح نہیں، کہتا ہے کہ ہم اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں، ہاللیلویا، ہمارے ساتھ پرومس ہے، ہمارے ساتھ وعدہ ہے، روح القدس کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، اسے یاد رکھیں کہ ہم آزاد تھے۔ اور آگے سنیے آخری بات لکھا ہے، جس طرح اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، اس وقت ستاتا تھا، اسماعیل اسحاق کو ستاتا تھا، اس وقت چھیڑتا تھا اس کو، تو لکھا آج بھی ستاتا ہے، آج بھی جسمانی پیدائش والے ستاتے ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں، ٹھٹھے کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، لکھا وعدہ کیا ہے کہ ہم وعدے کے فرزند ہیں، ہاللیلویا، ہم اس کے پالے بیٹے بیٹھ کے ہیں، جس طرح اسماعیل اسحاق کو ستاتا تھا، جسمانی پیدائش والا جسم سے تھا، جسمانی پیدائش والا تھا، خدا کا پلان نہیں تھا، خدا نے کہا بھی اسحاق سے کوئی نسل میں آئے، وعدے کا فرزند اسحاق ہے، سارا نے کہا کہ نہیں کل تو ہاجرہ سے شادی کر لے، بس یہ اولاد ہوگی تیری نسل چلے گی، اسماعیلی سوچ ہے، ہاں وہ سارا کی سوچ، خدا کی سوچ کیا تھی کہ اسحاق سے تیری نسل چلے گی، اسحاق وعدے کا فرزند اور میں اور آپ بھی وعدے کے فرزند ہیں، اور اس لیے ہم اس کو پاک کہتے ہیں، ہاللیلویا، تو کہا کریں اے بات اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس نے کہا کہ مجھ سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے، میں تیرے لیے گرمی میں بھی بیٹھ سکتا ہوں، یہ گرمی تو کچھ نہیں ہے، پکے لگے ہیں، آپ دیکھیں صدر مصر عبد الرجوع انہوں نے یہی کہا، اے بادشاہ خدا میں آپ کی بھٹی سے جو ہے وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے، کہتے تو بھی اگر نہ بھی نہ بچائے تو بھی ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، ہاللیلویا، ہم جس سے بیٹھے ہیں فرزند رکھتے ہیں، اور دکھ کی سوریا کے اندر یاد رکھیں ہمیں بھی آنا ہے، اللہ پر جنوب میں اترنے والا بڑا میں ڈیٹیل نیچے پڑھے تو لکھا ساری مخلوقات بیٹھے سے میں بڑی ترقی ہے، ہول کریشن، آسمان پر ستارے سیارے
कितनी गंदगी समुद्रों के अंदर है, पानियों के अंदर। खुदा ने जब बनाया उसने कहा बहुत कुछ, आज गंदगी गंदगी, गलियों में गंदगी, घरों में गंदगी। तो याद रखिए खुदा का माहौल उसने बनाया, साफ रखा करे, घरों को नीट क्लीन रखा करे, गलियों में घर का कूड़ा बाहर फेंक दे। खुदा इससे नाखुश होता है। और मखलूकात भी क्या वो कराती है, दरवाजे में बड़ी तरफती है, किसी तरफती है। वो कहती कि खुदा के फरजान जलाल में दाखिल हो और वो होंगे तो हम भी जलाल में दाखिल हो जाए, वो तरफती है। खुदा ने कहा हम भी जिन्हें ले पानी खोने की बरकत मिली, रूह के पहले फल मिले, हम भी अपने बदन में कराते हैं, हम भी कराते हैं। किससे? ताकि जब हम उसके जलाल में दाखिल हो और अपने बदन की मकसद की राह देखते हैं, और जब वो आएगा तो हमारे बदनों को अपने जलाल की सूरत पर बना देंगे। हालेलुया। वहां पर तिलाना नहीं होगा, वहां पर खुशी होगी, बरकत होगी, जोर होगा, खुशी होगी, जलाल होगा, उसकी हुजूरी होगी, और हम हमेशा हमेशा अपने खुदावंद के साथ जो रहेंगे, सूरत करेंगे, बरकत पाएंगे। इसलिए अजीज भाइयों बहनों, जाना करेंगे हम किसके बेटे बेटियां हैं। हाँ, हमारा वो बाप है, अब्बा है, और वो हमारी फिक्र करता है। हाँ, एक गीत वो गाते हैं, बाप वांगू करदा फिकर ते मां वांगू रखदा ख्याल, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल। वो भी तकलीफ में से गुजरा, दुखों में से गुजरा, हम भी गुजरते हैं, क्योंकि सारी बड़ी मखलूकात कराती है। एक राना लगा हुआ है, औलाना लगा हुआ है, लेकिन याद रखिए कि जब वो जलाल में दाखिल हो गया तो हम भी उसके साथ जलाल में दाखिल हो। पहले यूहन्ना के 3 बाब में लिखा है, ऐ भाइयों देखो खुदा ने कैसी हमसे मोहब्बत की कि हम जिंदा खुदा के फरजांद कहलाए। और आगे अभी तक ये जान नहीं किया हम क्या कुछ इतना जानते हैं, जब वो आएगा हम उसकी मानित होंगे। हालेलुया। जैसा उसको देखते वैसा उसको पाएंगे, उसके साथ रहेंगे, खुशी और जलाल में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। इसे जुर्रत किया करें, दिलेरी किया करें। हमारा खुदा हमारे सब कुछ कर सकता है। वो हमारा अब्बा है, बाप है, हमारी हर एक जरूरत से वाकिफ है, हमारी एक मुश्किल से वाकिफ है, हमारी बीमारियों से वाकिफ है। इसे बड़ी जरूरत दिलेरी के साथ हमें इज़राइलियों की तरह गुलामी की रूह नहीं मिली। खुदा ने उनको बच्चे कहा, लेकिन कभी वो पानी नहीं कह सकते। खुदा को बेटे कहता इज़राइल मेरा पहलौठा है, मेरा बेटा है, लेकिन वो पानी से कह सके, हम कह सकते कि हमारे अंदर खुदा का रूह है, वो भी से कह सकते। आज तक गुलामी में है, लेकिन याद है कि मसीह में आपको याद आता है तो लिखा है, अब जो मसीह यीशु में लिखा वो नया मखलूक है। इससे खुदा का रूह उसके अंदर आ जाता है और खुदा का रूह से दिलेरी देता है और वो कहता है क्या इसको अब्बा। हालेलुया। आइए उसको पुकारिए थोड़े वक्त के लिए, उसका शुक्र अदा करें कि वो हमारा बाप है, उसकी हम करें क्योंकि वो हमारा बाप है, अब्बा है, और वो हमारी दुआओं को, दरख्वास्तों को, हमारी जरूरतों को जानता है। हालेलुया हालेलुया। मैं नैन्सी को प्लीज आप सामने खुदा की दुआ शुक्रगुजारी कीजिए।